ایک سوال، صرف ایک سوال مجھے پی ڈی ایم کے حوالے سے کرنا ہے، اس کے بعد مجھے 2 سوال اور کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی دکھانی ہے میں نے آپ کو. پی ڈی ایم کی جو توپوں کا روم ہے نا، وہ الیکشن کمیشن اور فارن فنڈنگ کیس کی طرف چلا گیا. جب نواز صاحب کو فارغ کیا تھا نا، تب بھی بلایا گیا تھا کہ بھائی عدالت میں آ جاؤ. یہ ایک پہلے ذرا کلپ سن لیں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے اس پہ کمنٹ دیتا ہوں. کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ 2-3 ہفتے کی، اس سے زیادہ کا کیس نہیں ہے. ایویڈنس موجود ہے، ایک آڈٹ کرنا ہے، اس کی ڈیٹیلز دینی ہے اور اس کا سامنے رکھ دینا ہے. انہوں نے فیصلہ دے دینا ہے ہاں جی یہ پیسہ غیر قانونی فنڈنگ سے ہے، یہ ڈسکلوز نہیں ہے، یہ اس ملک سے آیا ہے، یہ ڈسکلوز نہیں ہے، یہ پیسہ اس کا کوئی سورس ہے. آپ کو پتہ ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈز ہیں، یہ سرکار سے موجود ہے، تو نہیں، میں تو اس کے پورا جو وہ ہے اس پہ کروں گا کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان سب کو اس چھلنی سے چاہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی، دے شوڈ فیس دی لا. آئی ڈونٹ وانٹ اینی باڈی، مجھے کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے. میں آپ اس میں وہ آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2-4 دن کی ساری 10 دن کی گیم ہے، مطلب اس میں کوئی اتنا مشکل ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ خبریں بھی ہیں چل رہی ہیں اس قسم کی. اس پہ کچھ کمنٹ کریں گے آپ کی؟ یہ فارن فنڈنگ کیس کھلنے والا تیزی والا، پھر جو پی ڈی ایم جو ہے وہ جا کے پروٹیسٹ کر رہی ہے 19 تاریخ کو، انہوں نے ٹائم دیا اور مطالبہ کیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیا جائے. دیکھیے فارن فنڈنگ، میں آپ کے سوال، کیونکہ آپ نے یہ کیا تھا کہ رخ بدل گیا پی ڈی ایم کا، تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں جس طرح سمجھ رہی ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس کے لیے الیکشن کمیشن کے باہر جو پروٹیسٹ ہے وہ ساتھ چلے گا مین پی ڈی ایم کے پروٹیسٹ کے. تو رخ بدلا نہیں ہے، لیکن اب آپ سمجھے کہ 2 علیحدہ پیرل یہ کام ہوں گے. اور الیکشن کمیشن کے باہر پروٹیسٹ تو کرنا ایک میرا خیال ہے کہ پریشر ڈالنے کی ٹیکٹک ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک جو خاموش ہے، ابھی تک جو انہوں نے، یہ تو 5 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو، اور اکبر ایس بابر صاحب کے پاس اتنی ایویڈنس ہے، میں نے ایویڈنس دیکھی ہے، اور میں آئی وٹنس ہوں. جو سعودیہ والا اینگل ہے وہاں تو وہاں تھی. جو ایک علیحدہ ہے کہ سعودی عرب سے جو فنڈنگ آئی ذوالقرنین کے ذریعے، جو کہ آج یوٹیلیٹی سٹورز کے چیئرمین ہیں. تو اکبر ایس بابر صاحب کا تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جیسے کہ وہ ابھی اس ویڈیو میں دیکھ رہی تھی عبدالقیوم صدیقی صاحب کو بتا رہے ہیں، بالکل صحیح، سب کو پتہ ہے، سب نے ایویڈنس دیکھی ہوئی ہے. پی ایم ایل این سے میرا خیال ہے ایک تاخیر ہوئی ہے، کیونکہ اکبر ایس بابر صاحب کے اس کیس کو بہت پہلے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این کی کچھ میں جانتی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک یہ تحفظات اور ریزرویشن ہوتی ہے کہ وہ اس بات کے بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم ایسے نہ کوئی حرکت کریں کہ لگے کہ ہم عمران کے جو مخالفین ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ میری اطلاع ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب ہوں یا میں ہوں تو مجھ سے بڑا سیف، مطلب محتاط رہتے ہیں کہ، اور میں اس بات کی عزت بھی کرتی ہوں، یعنی کہ مجھے کبھی نہیں کہا کہ پریس کانفرنس کر دو یا کتاب لکھ دو، اس کو اٹیک کر دو، کبھی نہیں کہا، اور اس بات کی میں واقعی دل سے عزت کرتی ہوں. لیکن ان کا ایک موقف ہے جو کہ صحیح بات ہے کہ پی ایم ایل این علیحدہ کرے اور جو اکبر ایس بابر صاحب کرے وہ کرتے رہیں، جو کر رہے ہیں، مخالفین تو عمران کی بہت ہے. تو آئی تھنک کہ ان کو یہ کنسیڈریشن تھی. لیکن اب جو فارن فنڈنگ والی بات ہے، دیکھیں یہ میرا تو خیال ہے سچی پوچھیں تو 62-63 کی بہت آسان ہے. 62-63 پہ میں تو تجویز دوں پی ایم ایل این کو کہ 62-63 کرے. جب آپ کے ساتھ 62-63 ہوا ایک معمولی سی چیز پہ، آپ کو پتہ ہے وہ ٹیکنیکلٹی ہے، لوپ ہول، جو اقامہ کی تنخواہ والا قصہ ہے، وہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس سے بڑے بڑے کیسز ہیں، اس طرح تو ہمارے بھائیوں کے ماشاءاللہ کیا کیا کیسز ہیں. اس طرح تو عثمان ڈار کا اب یہ جو کیس آ گیا ہے، یا باقیوں کا جو پاسپورٹس ہوں یا اقامہ ہوں. لیکن جی خواجہ آصف صاحب کا ان کو یاد ہے، اور نواز شریف صاحب کا تو ان کو زندگی بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید پی ڈی ایم کے کسی اور پارٹی نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے، اور بہت صحیح مشورہ ہے. ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا ہو، کیونکہ وہ ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو طریقہ کار ہے وہ ذرا لیگل روٹ کو پسند کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ اچھا طریقہ ہے. میرے نزدیک تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا.
پر میں نے آپ ہی کے پروگرام پہ شاید یہ وضاحت کی تھی کہ مجھے ڈر لگتا ہے اتنے بھی صادق اور امین والا چٹ نہ مل جائے مجھے یہ بڑا کنسرن ہے کہ ابھی نہ کھولے اسٹیئنگ میں رہے, کبھی نہ کبھی تو پکڑا جائے گا, بیکاز یہ تو ہمارے قانون کی آئین کی کھلا خلاف ورزی ہے. یہ تو عمران نہیں پوری پارٹی فارغ ہو جائے گی. یہ تو پوری جتنے پارٹی, جی جی بالکل, اس پہ ذرا کمنٹ, اس پہ بھی ذرا پروگرام پہ جس شخص نے اس بات کی ری انڈورسمنٹ دی ہے, یہ میں پہلے بھی کہہ چکی تھی, لیکن کنور دلشاد صاحب نے جب یہ بات کی, دیکھیں کنور دلشاد صاحب آرمی ویٹرن جب یہ بات کرتا ہے تو اس کو غور سے بات کو سننا چاہیے. جب میں آپ کے پروگرام پہ بار بار یہ بات کرتی رہی ہوں کہ آرمی میں ایک گروئنگ ریزنٹمنٹ ہے, وہ ایکسٹینشن کے خلاف تھی آرمی کے اندر, جائز تھی, کیانی صاحب کے بھی خلاف تھی, ایکسٹینشن کے خلاف آرمی میں بہت ریزنٹمنٹ ہے. پولیٹیکل میں ہو نہ ہو, بہت سے حلقے ہیں جنہوں نے مائنڈ کیا, ظاہر ہے یہ ایک روایتی صحیح نہیں ہے. اس کے بعد فورن فنڈنگ کیس ایک لیگل جوڈیشل روٹ ہے, اور جیسے یہ کہہ رہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا رخ ہے جس کا اشارہ مولانا صاحب نے کیا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو بالکل ڈس ریگارڈ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ میں حصہ لینا چاہتی ہے, لینا بھی چاہیے, ان کے اپنے ظاہر ہے ریزنز ہیں, اور ضمنی الیکشنز میں بھی وہ لینا چاہتی ہیں, میں سمجھتی ہوں اس میں بھی کوئی برائی نہیں. لیکن مجھے جو کنسرن ہے نا جی, کہ وہ یہ جو ایک صفحے والی جو پالیٹکس ہے نا, یہ اس سے مجھے بہت تکلیف ہے, کیونکہ سارے لوگ ایک صفحے پہ آ جائیں, لیکن مجھے تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے یا ہمارے ادارے ہیں وہ جس صفحے پہ ہونا چاہیے اس صفحے پہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ عوام کے صفحے پہ نہیں, عوام کے ساتھ ایک صفحے پہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ عوام ہی کا پریشر ہوگا جو کہ مجبور کرے گا ہمارے سیاستدانوں کو بھی, ہمارے اداروں کو بھی, خواہ وہ جوڈیشری ہو, نیب ہو, الیکشن کمیشن ہو یا آرمی ہو, ہماری عوام, یہ جس طریقے سے ہم نے رد عمل ڈیمانڈ کیا ہے ہزاراس کے اوپر, اسی طرح سے عوام کا پریشر بلڈ ہونا اور عوام کا پریشر آنا ضروری ہے کہ جی جائیں جی ایچ کیو کی طرف رخ کریں, اور جس دن اے پی سی کی اسپیچ ہوئی تھی اسی دن کر دینا چاہیے تھا, ان کو موقع دینا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اس کا ریزن سمپلی یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے فیوچر, پی 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 کے فیوچر, مولانا صاحب کے فیوچر, مریم نواز کے فیوچر اور بلاول کے فیوچر کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کی بقا کی, سلامتی کی اور مستقبل کی جنگ ہے. ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ تو اگلے 10 سال کا پلان بنا کے بیٹھے ہیں, ہم افورڈ نہیں کرتے, ہم مفاہمت کی سیاست افورڈ نہیں کرتے. آپ نے دیکھ لیا ہے ہمارے دل بچرنگ آر چلڈرن. یہ آج آپ کا ایک واقعہ بلوچستان میں نہیں ہوا, یہ آئے دن ہو رہا ہے. اس کو روکنا پڑے گا, اور تاریخی کوئی جدوجہد کرنی پڑے گی, اور ہر مہینے کرنی پڑے گی. یہ نہ سوچے کہ جی دیکھیں, کیونکہ پارٹی کی جو پاور ہوتی ہے, نارملی کیا ہوتا ہے, آپ اپنی پارٹی کی پاور دکھاتے ہیں. 2018 سے پہلے پی ایم ایل این نے دکھایا, پاور سے ڈر رہے تھے تبھی ان کو کلین بول کیا نا. ان کو کیوں فارغ کیا, ان کو پیویلین میں اس لیے بھیجا کیونکہ پاور جانتے تھے, لینڈ سلائڈ وکٹری افورڈ نہیں کرتے تھے, ان کو ہٹایا گیا. اب آپ مجھے بتائیں, جلسوں پہ جلسے ہو رہے ہیں, گجرانوالہ, بہاولپور, لاہور, کراچی, بنوں, لوگوں کی مطلب ایک سمندر دکھائی دے رہے ہیں. چھتوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں, پلوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, پورا لاہور بلاکڈ ہے, ہفتہ بلاکڈ ہے. پیپل پاور دکھا دیا ہے پارٹیز نے, لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ایجنڈے سے آئے ہیں, جس ایجنڈے کو لے کے آئے ہیں, اس سے نہیں ہٹ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو, جو میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں, آپ کو اس مہم کو اور تیز کرنا پڑے گا, اور یہ ملک کے لیے کرنا پڑے گا.
मुल्क के लिए करना पड़ेगा और तेज करना पड़ेगा। अच्छा, काफी ज्यादा अपडेट थी इस वीक में, एक एक करके बस सवाल इस पे लेते थे। लंदन की जो हाई कोर्ट है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में, या पाकिस्तान के वो जो एक बहुत 21 साल पहले इस मुल्क में था, एक तो जरा, क्योंकि आप लंदन में, आप बेहतर तरीके से बता दें जरा कि ये केस था क्या, और दूसरा जो नवाज शरीफ साहब हैं, अगर इससे उन्होंने अलहदा किया तो फ्यूचर में इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि जो भी हुकूमत आती थी, जो भी कहते थे कि लंदन में जो फ्लैट्स हैं वो नवाज शरीफ साहब के ऐसे ऐसे, जरा उस पे पूरे पे जरा थोड़ा सा बता दें हमें सुनने वालों को। देखिए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब जो कि मुतनाज़ा हम कहते हैं कि हो गई है, तो हम तो कहते हैं तो ये कहेंगे जी सियासत कर रहे हैं, मुतनाज़ा नहीं हुई है, इंडिपेंडेंट है, अच्छा अच्छी इंडिपेंडेंट है। खुद ही अभी एक इंटरव्यू में कह दिया कि मैंने तो चूंकि पहले 6 महीनों में सबको अंदर कर दिया, ये खुद अल्फाज उनके इस्तेमाल किए गए इंटरव्यू में। तो जी आपने अंदर किया कि नैब ने अंदर किया? नैब आपके अंडर है या क्या बोल रहे हैं आप? डिसाइड कर लें। तो हमारी तो नहीं, लेकिन अब गोरों ने कह दिया है, ब्रिटिश हाई कोर्ट ने कह दिया है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जो कि जनाब पहले से लगे हुए ना, मुशर्रफ साहब का भी ये शौक था, ये मुशर्रफ ही के बाकियात है ना सारे के सारे, तो जनाब के चीफ टारगेट कौन है? जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। पकड़े, इनके असासे रिकवर करें, इनका पैसा हमें चाहिए। तो वो तो पैसा उनको वो ढूंढ नहीं पाए। इन्होंने एक फर्म इधर पकड़ी जिसका काम ही ये है, वो ब्रॉडशीट LLC एक कंपनी इन्होंने हायर की, नैब ने हायर की, और उसको पैसे देने थे। अब उसको पैसे देने की तो औकात नहीं है, उसको कहा कि जनाब नवाज शरीफ के पैसे पकड़ो, जरदारी के पैसे पकड़ो। उन्होंने कहा जी हमने तो ये पकड़ लिया, लेकिन नवाज शरीफ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फिर ब्रॉडशीट ने कहा अब हमने इतनी तुम लोगों के लिए इन्वेस्टिगेशन की, हमारे पैसे तो दो। तो जनाब उनके पैसे देने से मुकर गए। जब उनके पैसे देने से मुकर गए तो उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया। अब मेरी इतला यह है कि जब कोर्ट ने रुजू किया नवाज शरीफ साहब की लॉयर से कि जी आपने हमारी कोई मदद करनी है, तो उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता कौन से असासे हैं, क्योंकि रिकवर करना था ना। तो जब कभी नवाज शरीफ से पूछा जाता है कि सीक्रेट्स बताएं, वो जिसको इंडियन एजेंट और गद्दार कहते हैं, वो जो मुल्क का दुश्मन है, उससे जब भी कोई रुजू करता है कि बताएं, तो वो होंठ सी लेता है, वो नहीं बोलता। वो कहता है मेरे बहुत से राज हैं मेरे सीने में, पर मैं नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने मदद नहीं की। और एक दूसरी तरफ आपको अब एक पेनल्टी पड़ गई है, क्योंकि आपने उस ब्रॉडशीट LLC को पैसे नहीं दिए, तो आपको पेनल्टी पड़ गई है। और माशाल्लाह आप अब जो पहले ही बहुत ज्यादा हमारे जो खजाने थे भर गए हैं, वो 200 अरब डॉलर थे या पता नहीं कितने स्विस बैंक अकाउंट से, वो सारे चूंकि वापस आ गए थे, तो आपके पास चूंकि बहुत ज्यादा पैसे थे। आपने पहले रेकोडिक में $6 बिलियन का खसारा किया। रेकोडिक में जो इंटरनेशनल कोर्ट ने आर्बिट्रेशन में आप पे पेनल्टी डाली, वो भी मुशर्रफी की देन थी। और उसके बाद जो फैसले हुए चौधरी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के टाइम में, तो शाहिद खान अब्बासी और इसहाक डार साहब ने वो जो हमें पेनल्टी पड़ी थी $6 बिलियन की रेकोडिक में इंटरनेशनल कोर्ट से, वो उन्होंने कम करके $1 बिलियन पे ले आए थे। हालांकि इनका कसूर नहीं था, लेकिन उन्होंने आर्बिट्रेशन में कोशिश करके ये कर रहे थे, लेकिन इनको फारिग कर दिया, इनको घर भेज दिया। डार साहब का पासपोर्ट रख लिया शाहिद खान अब्बासी के ऊपर, LNG बना के केसेस कर दिए, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब वो $6 बिलियन पेनल्टी भी पड़ी है, आपकी गैर मौजूदगी में वो पड़ा है। $6 बिलियन का मतलब उतना ही जितना IMF का कर्जा है, $12 बिलियन ये हो गए। ठीक है, ये आप एक दफा जरा प्लीज, ज्यादा पैसे ज्यादा हो गए कि जब ये अरबों की बातें आती तो दिमाग काम। अभी तो सिर्फ $12 बिलियन की बात की है, बाकी हिसाब करने का मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। एक आपको पता है कि IMF से कर्जा आपने जो खुदकुशी करने वाला था, वो $6 बिलियन का हमको मकरूज कर चुका है। ठीक है जी, 6 बिलियन वो हो गया, पता नहीं कि कहां से वापस देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी गैर मुल्की सरमायाकारी में 80% कमी आई है। तो $6 बिलियन वो हो गए,
اس کے بعد ریکارڈ ایک جو کہ مشرف صاحب کے زمانے میں ایک کمپنی کو دے دیے تھے اور پھر اس سے مکر گئے تھے, انہوں نے ان کے اوپر کیس کر دیا. تو انٹرنیشنل کورٹ نے کہا کہ جی آپ نے کانٹریکٹ بریچ کیا ہے, آپ نے خود اجازت دی تھی, آپ کانٹریکٹ نہیں بریچ کر سکتے. ادھر فائن لگ گیا $6 بلین کا. یہ 12 ہو گیا جی. یہ ہو گئے 12. تو وہ $6 بلین شاید خاقان عباسی صاحب اور ڈار صاحب, یہ میری پکی اطلاع ہے کہ انہوں نے ان سے کہ جی سر ہمارے پاس کہاں ہے پیسے, تھوڑے سے کم کر دو, انہوں نے آربیٹریشن کرنے کی کوشش کی. نیا پاکستان آیا, نیا پاکستان کے لوگوں نے کہا جی ہم تو لڑ لیں, ہم تو جاتے ہی نہیں ہے کورٹ. انہوں نے ایکس پارٹے ڈیسیژن دے دیا کیونکہ ان کو کوئی بینک باہر سے گارنٹور نہیں ملا. تو $12 بلین یہ ہو گئے. اب جناب چونکہ وہ نہیں دے رہے تو ابھی فریش خبر یہ ہے کہ برٹش ورجن آئیلینڈز نے ریکوڈک کے ایشو پہ روزویلٹ ہوٹل جس کی قسمت ہی خراب ہے اور اسکرائب ہوٹل پیرس دونوں ایسٹس کو ریکوڈک کے ساتھ جوڑ کے فریز کر دیا ہے. لیکن نواز شریف صاحب سے جب پوچھا گیا کہ سر کوئی ایسٹس ہیں بتائیں, تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں تعاون کر رہے. یہ وہی نواز شریف ہے جس کے جو 2 فلیٹ ہیں اس کے بیٹوں کے, اور وہ بیٹے یہاں پہ اس لیے رہ رہے ہیں, اور وہ بیٹے برٹش نیشنل اس لیے ہیں کیونکہ اسی ملک نے, اسی قوم نے چاگی کے دھماکوں اور موٹر ویز بنانے کے سلے میں ان کے بچوں کو ملک بدر کر دیا تھا. اب جب ملک بدر کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی اقامہ کیوں لیا, آج پاسپورٹ کینسل کرنا چاہ رہے ہیں, پھر کہیں گے کہ جناب اب کل کو اگر یو کے گورنمنٹ نواز شریف کو برٹش پاسپورٹ دے دے, خود دے دے, یا ان کو ٹریول کرنا پڑے, وہ ٹریول ڈاکیومنٹ کے بغیر تو کہیں نہیں ٹریول کر سکتے نا, تو کہیں گے کہ جی اس نے کیوں لے لیا. او بھائی تم ہی لوگ ملک سے نکالتے ہو اپنے محسنوں کو. اب آپ بتائیں کہ حسن اور حسین کہاں رہتے جب وہ پاکستان میں بچے تھے اور رات کے اندھیرے میں اپنی والدہ کے ساتھ بچوں کو اور سب کو جانا پڑا, تو وہ نیشنلٹی بھی نہ لیتے, وہ بزنس بھی نہ کرتے, پاکستان میں آپ ان کو رہنے نہیں دیتے, تو وہ یہاں پہ آ کے بزنس نہ کرتے, سعودیہ بھیجا وہاں بزنس نہ کرتے. یہ مطلب یہ سارے لوگ تو آپ کی طرح ویلے نہیں ہے نا کہ دوستوں کی جیبوں میں سے کھاتے رہیں. بھائی وہ جب باہر آئے تھے تو انہوں نے بسنا تو تھا, تو نیشنلٹی لینی تھی, گھر لینا تھا. وہ کام جو کرتے ہیں بڑا اچھا پراپرٹی کا بزنس, اور سارا ابو بورڈ ہے, جو ان کی یہاں پہ پراپرٹی کا بزنس ہے سارا ابو بورڈ ہے. کچھ نہیں ملا, اگر ملتا تو ان کا نام ہوتا نا یو کے گورنمنٹ کی لسٹ میں. یو کے گورنمنٹ کی لسٹ میں ایک شخص کے ایسٹس فریز کیے گئے ہیں اور وہ ہے راؤ انبار. کسی پاکستانی سیاستدان کا نام نہیں ہے بیچ میں. ایک شخص ہے. یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ نہیں, جب اگر براڈ شیٹ LLC کو بھی کچھ نہیں ملا اور بقول آپ کے وہ کب سے لگے ہوئے ہیں, تو اب ان کی نیب نے کیا پکڑنا تھا. اور شہزاد اکبر صاحب تو جو حسین نواز کو پکڑتے پکڑتے کہیں اور ہی پہنچ گئے تھے, جو پہلے انہوں نے نقصان کروا دیا ہے, تو اب بس کر دیں. نیب کا بھی, نیب تو نقصان کر رہی ہے, اور نیب نے کیا نقصان کیا ہے کہ یہ بیچارہ غریب ملک جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو 4.6 ملین کی پینلٹی اس نیب والے کیس میں بھی لگ گئی ہے جو کہ ان کو پے کرنی ہے. اس کیس میں بھی لگ گئی ہے اور اس میں بھی پیڈ کرنی ہے. چلے ریکڈی کا آپ نے بتا دیا ہے, یہ بھی میں نے آپ سے پوچھنا تھا. اچھا اب ایک آخری سوال ہے اور اس کو ذرا پلیز 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا گیا کہ سیاستدان کیا ہوتا ہے اور کوئی سیاستدان نہیں ہوتا ہے. یہ کچھ جو پچھلا کیس تھا مریم نواز کے حوالے سے کویسچن ہے کہ یہ کچھ تقریباً چل رہا تھا 4-5 دن سے یہ چیزیں چل رہی تھی. کیا مریم نواز ایک اچھی سیاستدان نہیں تھی کہ وہ پچھلے 4 دن سے وہاں پر نہیں گئی اور جا کے سیاست نہیں کی اور جہاں پہ لوگوں کو نہیں بتایا کہ جب تک نہ آئے عمران خان دفن نہیں کرنا, اور پھر اس کے بعد جب وہ گئی ہیں تب گئی ہیں جب ریاست مدینہ کے چیئرمین صاحب, ہاں جی ریاست مدینہ کے چیئرمین ہی کہہ لیں آپ ان کو, کہ وہ وہاں پہ تشریف نہیں لے کے گئے, تب وہ گئی ہیں اور جا کے وہاں پہ جو لہجہ انہوں نے اپنایا ہے, جس طرح وہاں جا کے ان کی عورتوں کے ساتھ ملی ہیں, وہاں جا کے بیٹھی ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے آپ اس پورے 4-5 دن کا اس میں مریم نواز کا رول کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں مریم نواز
سے میں آپ یقین کریں کہ اتنا مشکل ہفتہ تھا، اور میں نے جو ہی ان کی ٹویٹ دیکھی تو میں سب سے بہت رنجیدہ بیٹھی تھی پوری قوم سے، اور میں سمجھ سکتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ کوئٹہ جانا ہو